تقریباً سبھی واقف ہیں. آپ لوگ اب صبح سے دینی تعلیمی بورڈ کو ہی سن رہے تھے نا؟ نہیں تو اب مزید دینی تعلیمی بورڈ پر بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تمام معزز مہمانان اکرام کا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر سفر کی تمام پریشانیاں برداشت کر کے اور ایسی جگہ پر جہاں نہ سڑکیں ٹھیک ہیں نہ پہنچنے کا کوئی راستہ، ایسی جگہ پر کوئی سپول سے، کوئی ارریہ سے، کوئی بھاگلپور سے آپ حضرات تشریف لائے. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے آمد پر استقبال کرتا ہوں. ہمارے مرکزی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی ہی دیر پر حضرت یہاں تشریف لائیں گے اور جمعیت ملت فنڈ جو ایک نیا نام ہے اور اس نیا نام سے ہم سب کو جڑ کر کے اپنے علاقے میں کام کرنے کا اچھا موقع ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ آپ سب کی شکایت رہتی ہے، ارریہ والوں کی بھی شکایت رہتی ہے، اس سے زیادہ کشن گنج والوں کی شکایت رہتی ہے، اس سے زیادہ اور بھی ضلع کے ذمہ دار ہوں گے ان کی بھی شکایت رہتی ہے کہ کام نہیں ہوتا، صرف کہتے ہیں کہ میٹنگیں کریں، کام کچھ نہیں. تو انشاءاللہ ملت فنڈ سے ہم جڑ کر کے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، تنظیم چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کسی بھی تنظیم کو چلائیں تو اس کی دو چیز ہے، چاہے مدرسہ چلائیں تو بھی، مکتب چلائیں تو بھی، تنظیم چلائیں تو بھی، ٹرسٹ چلائیں تو بھی. ایک افراد اور دوسرا مال. تو افراد تو الحمدللہ ارریہ کے پاس بہت ہے، کشن گنج والوں کے پاس بھی بہت ہے، سپول میں بھی بہت ہے، بھاگلپور میں بھی بہت ہے. افراد کی کمی نہیں ہے، افراد بہت ہے. کمی یہ ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اور جب تک مال نہیں ہو اس وقت تک آپ زمینی سطح پر کام نہیں کر سکتے. تو زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے ایک تجویز کلکتہ میں رکھی ہے عاملہ کے سامنے، اور وہ تجویز پاس بھی ہوئی اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے. وہ تجویز کیا کہ ہم ملت فنڈ بنائیں گے، اور ملت فنڈ کے ذریعے تمام ضلعوں کو ابھی نہیں لیا گیا ہے، ارریہ کو لیا گیا ہے، کشن گنج کو لیا گیا ہے، اور اتر دیناج پور کو لیا گیا ہے، راجستھان کے کئی ضلع کو لیے گئے ہیں. تو اس طریقے سے ملت فنڈ شروع ہوگا، اور ملت فنڈ کے تحت آپ کے ضلع میں 1000 ممبر بنانا ہے. 1000 ممبر بنائیں گے تو 1000 ممبر بنانے میں آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ جمع ہوگا. 1 لاکھ روپے جمعیت کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، وہ پیسہ پھر جمعیت آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گی. کیونکہ حساب کتاب جو وصول کیا جا رہا ہے وہ جمعیت وصول کر رہی ہے، رسید اس کی کٹ رہی ہے، کاٹنے والے آپ ہیں، اور وہ جا کہا رہا ہے جمعیت علماء ہند کو، اور جمعیت علماء ہند آپ کے اکاؤنٹ میں دے گی. اس لیے کہ اس کا حساب کتاب اس کو رکھنا ہے، آپ کو نہیں رکھنا ہے. آپ کو صرف خرچے کا حساب رکھنا ہے، آمد کا نہیں رکھنا ہے. اور پھر آپ کے اکاؤنٹ میں دے کر کے آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ملت فنڈ کے ذریعے سے جو پیسے جمع ہوئے ہیں ان پیسوں کے ذریعے آپ مکاتب کا نظام چلائیے، آپ بیواگان کی مدد کیجیے. وہ لوگ جو ہم سے دور بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، علاج کے لیے ترس اور تڑپ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا پڑے کہ ہمارے جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ملت فنڈ کے وجہ سے ہمارے پاس اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، ہم اس کا ڈاکٹر کا واؤچر بنا کر کے علاج کرا کر کے اس کا خرچہ جمعیت علماء ہند کو دکھا سکتے ہیں، اور آسانی سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور
جب کبھی ناگہانی آفات آ جائے اس میں ہم کھل کر کے تعاون کر سکتے ہیں، اور اوپن اسکول بھی کا بھی نظام ہم چلا سکتے ہیں، اصلاح معاشرہ کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ جتنے شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات میں ہم زمینی سطح پر کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب ہمارے پاس پیسہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیسہ ہوگا۔ تو ہم سب کو اپنے یہاں ملت فنڈ کا نظام بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب ملت فنڈ سے پیسہ جمع کریں گے تو آپ کو کام کرنے والا بھی چاہیے، اور کام کرنے والا ایسا چاہیے کہ اگر ایک آواز لگ جائے تو فوراً اکٹھا ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بار بار فون کرے 10 بجے کا وقت دے کہ بھائی مغرب کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا تو کوئی صاحب 12 بجے آ رہے ہیں، کوئی 10 بجے آ رہے ہیں، کوئی 9 بجے آ رہے ہیں۔ وہ نظام نہیں، وہ نظام بنانا پڑے گا۔ وہ نظام ہم نہیں بنا سکتے، وہ یوتھ کلب والے بنائیں گے۔ تو ملت فنڈ کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے یوتھ کلب میں بچوں کی ٹریننگ دلا کر کے ان کو تیار کرنا ضروری ہے، اور ہم مکاتب کا نظام چلائیں گے، دینی تعلیمی بورڈ سے جڑ کر کے مکاتب کا نظام چلائیں گے۔ مکاتب کا نظام کیسے چلے گا؟ ہم کم پیسے میں زیادہ مکاتب کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم مکاتب کا نظام کو درست کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل جو مکاتب چل رہے ہیں ان مکاتبوں کا نظام کیا ہے؟ بچہ 5-6 سال مکتبوں میں جاتا ہے، ان کا نورانی قاعدہ پورا نہیں ہوتا۔ بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ نورانی قاعدہ۔ اگلے سال کیا پڑھتے ہو؟ نورانی قاعدہ۔ پھر 1 سال کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ نورانی قاعدہ۔ وہ نورانی پیچھا ہی نہیں چھوڑتا ان کا۔ تو اس کا پیچھا چھڑوانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے ایک نظام بنایا ہے، ایک نصاب بنایا ہے۔ وہ نظام اور نصاب یہ ہے دینی تعلیمی بورڈ۔ پیسہ آ گیا آپ کے پاس تو کام کرنے والے افراد چاہیے، کام کرنے والے افراد کو تیار کرنے کے لیے یوتھ کلب چاہیے، اور مکاتب چلانے کے لیے دینی تعلیمی بورڈ کا نظام چاہیے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ عصری دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام ہو، حافظ کی سند سوائے بہار گورنمنٹ کے اب وہ بھی نہیں مانتی، شاید دوسرے کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں مانی جاتی، اور لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جاہل ہے، جبکہ اس بیچارے نے 5 سے 6 سال محنت کی ہے، اور محنت کر کے پورے قرآن کو سینے میں سمیٹا، سینے میں محفوظ کیا۔ اب اس کے بعد وہ کہہ دیا جاتا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ خیر یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ عالم فاضل ہو گئے کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ بہار گورنمنٹ، یو پی گورنمنٹ اور دیگر لوگ مانتے ہیں، اور دوسرے سرکاری آفیسز میں نہیں مانا جاتا۔ ندوہ کی سرٹیفکیٹ ان چیزوں میں مانا جاتا، اس کے بعد نہیں مانا جاتا۔ تو اب آپ اگر پاسپورٹ بنانے کے لیے جائیں گے تو پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ حافظ کی سرٹیفکیٹ لگائیں تو کہے گا کہ جاہل ہے، عالم کی سرٹیفکیٹ لگائیے تو جاہل ہے، اور مفتی کی سرٹیفکیٹ لگائیے تو جاہل ہے۔ بھائی پڑھے لکھے کون ہوں گے؟ پڑھے لکھے گورنمنٹ کے یہاں وہ ہوں گے جنہوں نے 10ویں کی سرٹیفکیٹ حاصل کی ہو۔ اب ہم تو رہے 10ویں کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے، کیونکہ ہماری عمر 40-42 سال ہو گئی، کسی کی 45 سال ہو گئی، کسی کی 60 سال ہو گئی۔ اب ان کو پاسپورٹ بنانا ہے، کچھ دن کے بعد یہ قانون اور ضابطہ لگنے والا ہے کہ بغیر پڑھے لکھوں کا نہ ڈرائیونگ لائسنس بنے گا نہ پاسپورٹ بنے گا۔ ابھی پریشان کرنا شروع کر دیے ہیں اور آگے بھی پریشان کریں گے۔ تو ایسے مدارس میں پڑھ رہے طلباء کے لیے اور پڑھانے والے اساتذہ کے لیے جمعیت علماء ہند نے ایک نیا شعبہ قائم کیا ہے، اور اس شعبے کے تحت جڑ کر کے ہم اپنے بچوں کو 10ویں کی سرٹیفکیٹ آسانی سے دلا سکتے ہیں، 12ویں کی سرٹیفکیٹ آسانی سے دلا سکتے ہیں۔
مدرسے کے نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی اور نہ ان کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے گا. بچہ فجر سے پہلے بھی پڑھے گا, فجر کے بعد بھی پڑھے گا, اور جو گھنٹے کا وقت ہے وہ بھی پڑھے گا. صرف عصر کے بعد 2 گھنٹہ دے دیجئے, عشاء کے بعد 1 گھنٹہ دے دیجئے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, پورے ہفتے میں 1 دن دے دیجئے, جمعے کے دن دے دیجئے, اور اسی جمعے کے دن میں آپ کا بچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا. وہ نظام جمعیت علماء نے بنایا ہے. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس فنڈ ہوگا. اور فنڈ کے لیے جمعیت نے کیا کیا؟ آپ کو ملت فنڈ دیا, اور ملت فنڈ کے ذریعے پیسہ خرچ کرنے کے لیے یوتھ کلب دیا, اور پھر مکاتب چلانے کے لیے دینی تعلیمی بورڈ دیا. اور دینی تعلیمی بورڈ جہاں عصری تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں ہم دینی تعلیم کا نظام چلاتے ہیں, اور جہاں دینی تعلیم کا نظام چل رہا ہے وہاں عصری تعلیم کا نظام جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے ہم چلائیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم سب سفیر حضرات ہیں, محتمم حضرات تو سفیر ہی ہیں, یہاں کے محتمم سفیر ہیں. گجرات اور دوسرے صوبوں میں وہاں کے محتمم حضرات محتمم ہیں. بھائی ہم تو مچند ہیں, جتنے محتمم ہیں وہ سب مچند ہیں. کیا چندہ کرتے نہیں کرتے بتائیے؟ کون نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو. کون محتمم صاحب حضرات ایسے ہیں جو چندہ نہیں کرتے ہیں؟ میں چندہ کرتا ہوں, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, آپ بھی ہاتھ اٹھائیے. کون کون چندہ کرتے ہیں؟ دیکھیے سب بتا دیے کہ چندہ کرتے ہیں. آپ لوگ رمضان میں سفر کرتے ہیں, اور رمضان میں نفسی کا عالم ہوتا ہے. آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا, آپ بس میں چڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور دامن پھاڑ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, تو اس وقت آپ کیا کیجئے گا؟ آپ سے کہا بولو جے شری رام, نعرے لگاؤ, نہیں لگاؤ گے تو ڈنڈے برساؤں گا, اس وقت آپ کیا کیجئے گا؟ اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے پکڑ کر کے پیٹنا شروع کر دیا, آپ اس وقت کیا کیجئے گا؟ وہ بھی جمعیت علماء ہند آسان اور سہل انداز میں آپ کے سامنے لے کر آئی, اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. یہ تمام شعبہ جات ہیں, وہ یہ تمام شعبہ جات پر جمعیت علماء کے اہم ذمہ دار حضرات آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں, اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی. اور تقریباً 10:15 بجے تک, 11:15 ہو گئے, 11:15 سے پہلے آپ کے چائے کے وقفے سے پہلے حضرت صدر محترم بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. اس لیے آپ حضرات اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. زیادہ پانی پئیں گے تو زیادہ باہر جانا پڑے گا, اس لیے تھوڑا پانی پیجئے تاکہ زیادہ باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.